اور اس کا اعتراف اسلام کے دشمن بھی وقتاً فوقتاً والفضل ما شہدت به الاعداء، بزرگی سب سے بڑی وہ ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کر لیتے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ 1450 سال کے بعد یہ تحقیق ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے ہم لوگ تو اس سلسلے میں کوئی خاص تحقیق کرتے نہیں ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا جب ایک قطرے کا عالم یہ ہے کہ وہ اگر اس درخت کی جڑ میں شامل کر دیا گیا تو اب اس سے 1450 سال سے جو پیداوار ہوتی جا رہی ہے اس میں خوشبو مصطفیٰ موجود ہے، میرے نبی کی خوشبو اس میں موجود ہے۔ جس چیز کو حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے اس کا کتنا بلند مقام ہے، یہی بات علماء اور محدثین نے فرمائی۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ اپنے وقت کے بڑے جلیل القدر شیخ تھے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مدینہ منورہ جاؤ، اور اس کا ذکر بہت سے علماء نے کیا ہے، مختلف علماء اور محدثین نے، صاحب وفا الوفا نے، اخبار دیار المسلم اور اس طرح سے اور بہت سے محدثین نے جنہوں نے کتابیں لکھی، امام سمودی محدث شافعی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ پر کتاب لکھی، کہتے ہیں روح زمین پر آپ پھرتے رہیے، اب آپ آئیے مدینہ شریف، شیخ بحقی کہتے ہیں اب آپ آئیے مدینہ شریف، اور مختلف محدثین نے لکھا اب آپ آئیے مدینہ شریف، تو مدینہ منورہ شہر میں جیسے ہی آپ داخل ہوں گے ایک عجیب و غریب خوشبو آپ کو بھیلی بھیلی سی محسوس ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دنیا سے بالکل منفرد، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم اس کو دیکھو، تجربہ کر کے دیکھو۔ ابھی حال ہی میں فضائل مدینہ منورہ پر ایک کتاب آئی ہے، 3 جلدوں میں ہے، بڑی تفصیل سے انہوں نے مدینہ منورہ اور اس کے حالات پر بحث کی ہے، اور ماخذ اس کا بہت سی پرانی کتابیں ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں عجب عجاب، اور دوسرے محدثین نے لکھا، امام سمودی نے کہ عجب عجاب بڑی عجیب و غریب چیز ہے، در و دیوار سے ایک عجیب و غریب قسم کی مدینہ منورہ میں خوشبو آتی ہے۔ اب تو پہلی بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ کا نام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، ان اللہ عز وجل سمى المدینہ، اللہ عز وجل نے مدینہ منورہ کا نام مدینہ طیبہ رکھا ہے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ میں داخل ہوئے، لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اضاء فی المدینہ کل شیء، تو جیسے ہی حضور کا پہلا داخلہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر ہوا، مدینہ منورہ کے در و دیوار روشن ہو گئے، ایسے روشن ہوئے کہ آج تک روشن ہے 14.5 سال۔ اب مدینہ شریف کو حضور سے نسبت ہے تو خوشبو کیوں آتی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مدینہ منورہ میں ہے، روضہ اطہر میں ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سبز گنبد میں رسول اللہ کا جسم مبارک ہے، اور یہ جسم مبارک اس جس مٹی سے مس ہے، من دم جسدہ الشریف صلی اللہ علیہ وسلم افضل من العرش والکرسی وافضل من الکعبہ۔ امت کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ کا جسم مبارک جس جگہ پر رکھا ہوا ہے وہ جگہ روئے زمین پر اللہ کی مخلوق میں کعبۃ اللہ سے بھی، عرش الہی سے بھی، کعبۃ اللہ بھی مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق ہے، کعبۃ اللہ سے بھی، عرش الہی سے بھی، روئے زمین پر اللہ کی مخلوق میں عرش الہی سے بھی افضل وہ مقام ہے جہاں جسم مصطفیٰ رکھا ہوا، اسی کا اس مٹی کو نسبت ہے حضور سے۔ تو کیونکہ حضور وہی تشریف فرما ہے، اسی مٹی میں تشریف فرما ہے، اس لیے وہ خوشبو جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ جب تم مدینہ منورہ میں داخل ہوگے تو در و دیوار سے ایک عجیب و غریب خوشبو محسوس ہوگی۔ 1450 سال گزرنے کے بعد جسم مصطفیٰ کی یہ خوشبو تو یقیناً ہوگی ہی، جب ایک قطرہ پسینے کے ایک قطرے کی خوشبو
کا یہ عالم ہے کہ دنیا اس سے مہک جاتی ہے، تو جس میں محمد رسول اللہ جہاں رکھا ہوا ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعلا جو نسبت ہمیں اور آپ کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نسبت کو قائم رکھنے کی، اس نسبت کی لاج رکھنے کی ہم کو، آپ کو، سب کو توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ گنہگار و سیاہکار کو بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم